دین اتنی سختی کوئی نہیں ہے کہ جی تسی بنا لی جا دین گھر دا ہر بندے دے دین اتنے اشارہ بھی کوئی توڑے تو وہ جرم ہے لوگ چلان کٹ کے رکھ دیں اتنے 5 نمازاں بھی نہ پڑھے پھر بھی کہنا ہے نہیں جی کوئی اسلام کے اندر اتنی سختی تو نہیں ہے اشارہ کٹے تو جرم ہے اگلے پرچہ پٹ کے ہاتھ دے دیں جاؤ جا کے تھانے دے چکر لاؤ اتنے کدی کسی کو سختی نہیں نظر آئی لینا میں لگن کے بل جمع کران لگیا کوئی سختی کوئی نہیں ہے تو ساری مثالیں میں ویسے ہی دے رہے جب دین کی بات آئے مسجد میں 2 منٹ بیٹھے گا تو ٹائم دیکھے گا جی ٹائم ہو گیا مولانا صاحب 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑا رہے گا مسجد جائے گا تو این پکھے مارے گا ہو بڑی گرمی تھی میں نماز پڑھنے کے لیے یہ ہو گیا یہ ہماری صورت حال ہے مسلمانوں مسجد میں جس نے جانا بھی نہیں کبھی چلا بھی جائے تو پھر وہاں جو کرتا ہے اس کو سب کچھ پتا ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مسجد میں جانے کے لیے اقبال کہنا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات جب تو نے رب کے سامنے سجدہ نہیں نہ کیا تو پھر 1000 جگہ تجھے یہ سر جھکانا پڑ رہا ہے اور پھر بھی بات کوئی نہیں بن رہی بننی بھی نہیں ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں آج مسلمان اسلام کا نام کوئی نہیں چھٹو جی بس یہ ایک جملہ ہے وہ کون چل سکتا ہے جی اسلام ہوتے میں کہ جی اتنا ڈاٹا اسلام حضور دے کے گئے رحمت للعالمین ہو تو اسلام سانو یہ جہ دے جان جی اسی چل نہ سکیے ایک گل 2 گلاں ہو نہیں سکتی میرے آقا نے تو اتنی گل بھی اپنی امت تے رحمت فرمائی حضور مسواک کرنا پسند فرماتے تھے لیکن میرے آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی امت پر لازم کر دوں کہ جب بھی وضو کرے تو یہ مسواک کرے لیکن فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میری امت پر یہ بات بھاری ہو جائے گی میری امت مسواک نہیں کر سکے گی تو حضور نے فرمایا نہیں میں اپنی امت پر لازم نہیں کر رہا حضور تو اتنی بات بھی اپنی امت پر کہیں ان پر بوجھ نہ بن جائے تو لازم مسواک بھی نہیں کیا تو پھر حضور اتنے رحمت للعالمین ہے ایک صحابی نے پوچھا حضور ہر سال حج فرض ہے حضور نے خاموشی دوبارہ 30ویں بار میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نعم تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا تم سے برداشت نہ ہو سکتا حضور نے تو یہاں بھی خاموشی اختیار کرتا تو آج امت کے لیے اتنا بوجھ ہے یہودی ان کا دین 2 مرتبہ منسوخ ہو چکا ہے ایک جناب عیسیٰ آئے تو جناب موسیٰ کا دین منسوخ ہو گیا ہمارے آقا آئے پھر بھی منسوخ ہو گیا عیسائی ان کا دین ایک بار منسوخ ہو چکا ہے حضور آئے تو دین عیسوی ختم ہو گیا حضور آئے تو بات ختم ہو گئی یہ اللہ نے ازل میں وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اس وقت اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبوت عطا کروں میرا نبی آ جائے تم نے سب چھوڑ کر میرے نبی کے پیچھے چلنا ہے یہ وعدہ ہے تو جن کے دین 2 بار منسوخ ہو چکا وہ بھی اپنے کار بند ہے اپنے مذہب پر یہودی ساری دنیا کو وقت ڈالا ہوا ہے انہوں نے عیسائی ان کا ایک بار دین منسوخ ہو چکا وہ بھی دنیا میں انہوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے ایک ہندو ہے جو گائے کا پیشاب پیتا ہے اس نے بھی ہمیں پریشان کر رکھا ہے ایک سورج کے پجاری ہیں انہوں نے بھی ہمیں پریشان کر رکھا ہے ایک رب کو ماننے والے ہی نہیں انہوں نے بھی ہم کون ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے آقا و مولا تو ہمیں دین دے کر گئے ہم کیوں پریشان ہیں دنیا میں عراق کشمیر فلسطین شام مصر چیچنیا بوسنیا برما جتھے ویکھو مسلمان ذبح ہو رہے پاکستان کے اندر مسلمان ذبح ہو رہے اسے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا کیوں آخر اس کی وجہ کیا ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا او چھٹو جی بس ایک ہی جملہ ہے ان کا او چھٹو جی میں نے کہا جی چھٹو جی کا مطلب کیا ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے چھٹو جی کا مطلب کیا ہے حضور کا دین کے ماننے والے ہر جگہ کیوں ذبح ہو رہے ہیں آخر 313 ہے تو انہوں نے چھکے چھڑا دیے جنگ یرموک میں چھکے چھڑا دیے غزنوی یہاں 17 بار حملہ کرنے آیا اس نے چھکے چھڑا دیے صلاح الدین ان کا تو نام ہی نہیں لینا مسلمانوں نے ان کا تو نام ہی نہیں لینا اب ہمارے اندر
جو ہمارے ہیرو ہیں وہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے وہ ہیرو ہے، یا کوئی جناب ہاکیاں کھیل رہا ہے وہ ہیرو ہے، یا جو گانا گا رہا ہے وہ ہیرو ہے۔ اب آپ بتائیں جو مسلمانوں